اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 15 میں دین کے 10 اہم اصول ذکر کیے ہیں، اور یہ اصول انسان کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ویسے قرآن مجید کا ایک ایک حرف رحمت سے بھرپور اور نعمت سے معمور ہے، لیکن پھر بھی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک مسئلے کو آسان طور پر زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرما دیا۔ تو ان آیات میں ایک آیت یہ سورہ کی آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی ضد اور عناد کا تذکرہ کیا، اور اسی ضد عناد کی وجہ سے انہوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 15 کو شروع کیا تو فرمایا فَلِذَلِكَ فَدْعُوا، اسی وجہ سے آپ دعوت دیں، ان کو بلائیں۔ ذالکہ کا اشارہ اہل کتاب کے ضد اور عناد کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان دین اور توحید کی دعوت بوجھل لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، ان کو ماننے کے لیے دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اور ذالکہ کا اشارہ دین اور توحید کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر پہلے نبیوں نے بھی توحید کا تذکرہ کیا ہے، میری وحدانیت کا تذکرہ کیا، تو میرے محبوب آپ بھی ان کو دین کی طرف استقامت کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھائیں تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ذالکہ اسم کے اشارہ 2 ہو گئے۔ تو اب اس کا پہلا اصول اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فَدْعُوا، ان کو ملائیں، ان کو دین کی طرف دعوت دیں، دعوت الی الدین۔ اور دوسری بات استقامت علی الدین، دین آ گیا ہے تو اس پر استقامت بھی کرنی ہے۔ صرف دین کا حاصل کرنے نہ پھر انسان آزاد نہیں ہو جاتا، بلکہ اب ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ ایک دین کو اپنانا، دین سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ استقامت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا اصول بیان کیا، مستقیم کما امرتا، آپ مستقیم رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب استقامت سے کیا مراد ہے؟ صحیح دین، عقیدہ توحید اور ایمان پر قائم رہنا استقامت علی الدین ہے۔ اور استقامت بہت بڑی چیز ہے اور بڑی مشکل چیز ہے، اس لیے محاورہ بھی ہے، استقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے نا یہ کئی کرامتوں سے افضل ہے۔ پچھلی سورت ہم نے پڑھی ہے، سورت حامیم سجدہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم ہو گئے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ادھر صفحہ نمبر 212 کھولیں، صفحہ نمبر 212 آیت نمبر 112۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی نہ کرو۔ اس آیت میں اہل ایمان کو استقامت کی تعلیم کی جا رہی ہے اور تلقین کی جا رہی ہے، اور استقامت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب سامنے دشمن ہوتا ہے،
اور دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ہتھیار خود استقامت ہے. اور جنگ بدر میں صحابہ نے کیسے استقامت دکھائی تھی. استقامت جامع لفظ ہے، پورے نظام کی پابندی اسی استقامت میں موجود ہے. اور ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کوئی لمبا چوڑا نہ ہو، زیادہ محنت مشقت والا نہ ہو، مجھے بتائیں اور میری بخشش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، میں ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس میں ڈٹ جا، پھر اس میں استقامت اختیار کر. اور یہ آیت میں نے سورۃ ہود کی دکھائی ہے تاکہ اگلی بات سنیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم آیا تو ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، سورۃ ہود نے اور اس کے نظائر نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیا مطلب؟ اس کے اندر حکم ہے استقامت کا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ میں بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات واذا الشمس کورت، مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ واقعہ نے، سورۃ مرسلات نے اور سورۃ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو اس کے اندر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استقامت اختیار کرو. اور استقامت کا وہاں بھی پتہ چلتا ہے جب کان و تشریح ہوتی ہے. داڑھی رکھ لیتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ داڑھی گھٹتے گھٹتے چھوٹی ہو جاتی ہے. ٹوپی پہننے والا ہوتا ہے، مذاق کرتے ہیں، ٹوپی اتر جاتی ہے. مسجد میں آتا ہے، امام صاحب سے مسئلہ سنتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر آ جاتی ہے. دفتر میں مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، ٹخنے پھر ڈھک جاتے ہیں. دین کے معاملے میں جب بھی کسی بات پہ یہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو تان و تشنیع کرنے والے پھر نشانہ کرتے ہیں، پھر اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، وہ استقامت سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر چلنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہے. کیوں؟ اس وقت بے دینی کی فضا ہوگی، دین پر چلنے والوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا، اس لیے دین پر چلنا انگارے کے رکھنے کے مترادف ہوگا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا تیسرا اصول بیان کیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ مخالفین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. یہود و نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اپنے دین جس کی دعوت دے رہے اس سے ہٹ کر ہماری پیروی کر لے، ہمارے معبودوں کی طرف آ جائے، ہمارے بتوں کی طرف آ جائے، اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی دعوت کو چھوڑ دے. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. جہاں تعویل قبلہ کا تذکرہ آتا ہے دوسرے پارے میں، وہاں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو اس وقت آپ نا انصافوں میں ہو جائیں گے. آپ استقامت علی الدین کا دامن نہ چھوڑیں. کہتے ہیں ولید نامی ایک مکہ کا بڑا مالدار تھا، اس کے 10 بیٹے تھے اور 4 کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی. بعد میں اس وقت 10 بیٹے تھے اور بکریاں، اونٹ، جانور، غلام اور 1,00,000 دینار تجارت میں سرکل کرتا تھا، گھومتا تھا، چکر لگاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اپنی دعوت کو چھوڑ دو یا اپنی دعوت کی سختی کو چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرو، میری آدھی جائیداد تمہاری ہو گئی. صحابہ آیا، اس نے کہا میری بیٹی حسین اور جمیل ہے، اپنی دعوت میں نرمی پیدا کر، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. لالچ دینے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی، راستے روکے،
कांटे बिछाए, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इनका जो जुल्म बढ़ता गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और तू दावत बढ़ती चली गई। ये तीसरा उसूल क्या है कि इनकी ख्वाहिश की पैरवी नहीं करनी, इनका इत्तिबा नहीं करना। दीन का चौथा उसूल कुतुब समाविया पर ईमान लाना। वकुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, और मेरे पैगंबर आप कह दें मैं ईमान लाया उस चीज पर जो अल्लाह ने किताब की सूरत में नाज़िल फरमाई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ, आपने उस पर भी ईमान लाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 3 किताबें नाज़िल हुई। तौरात का तज़किरा कुरान मजीद में, इंजील का तज़किरा है, वआतैना दाऊद ज़बूरा, ज़बूर का तज़किरा है। इन 3 किताबों के अलावा कुरान मजीद चौथा कलाम है, अल्लाह का चौथी किताब है। और इसके अलावा जमहूर उलमा का नजरिया यही है कि 100 सहाइफ नाज़िल हुए, लेकिन वो बकिया तीनों आसमानी किताबें समेत सहीफे के, उसमें रद्द-बदल हो गया, उसमें तब्दीली आ गई, उसमें तारीफ हो गई। एक कुरान मजीद है अल्लाह का कलाम जो तारीफ से मुनज़्ज़ा, मुबर्रा और पाक है। पहले किताबें नाजिल हुई, उस उम्मत को दे दी, पढ़नी भी है, हिफाजत भी करनी है, हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे। जब कुरान मजीद की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस जिक्र यानी कुरान पाक को हम नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी क़यामत तक हिफाजत करेंगे। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक बात और भी साथ मिला देता हूं, ईमान ताजा होगा। कुरान मजीद के अंदर तब्दीली न होने की वजह, एक वजह, असल वजह वो ये है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत में तब्दीली, ऊपर सोने पे सुहागा, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही नाज़िल करने वाले हैं, हम भी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे पैगंबर आपके सीने में भी जमा करेंगे, आपकी जबान से भी अदा कराएंगे और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। आप अपना काम जारी रखें, आप न घबराएं, आपने सिर्फ क्या करना है, वकुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। ये कितने उसूल हो गए? 4 उसूल। और 5वां दीन का उसूल क़ियाम आदिल है। उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, अल्लाह फरमा रहे और मेरे नबी आप कह दें उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया और मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अदल और इंसाफ की बहुत बड़ी हकीकत है। कुरान मजीद में कई जगहों पर अदल और इंसाफ का तज़किरा किया है। सूरत निसा में फरमाया इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, जब तुम लोगों के दरमियान बतौर हाकिम, बतौर जज, बतौर काजी, बतौर फैसला करें तो आप क्या करें, इंसाफ के साथ फैसला करें। सूरत माइदा में फरमाया इदलु अक़रब लित्तक़वा, इंसाफ करो क्योंकि तकवे और परहेजगारी के ज्यादा करीब है। ये अदल तकवे के ज्यादा करीब है। और सूरत अनआम में फरमाया वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, ये थोड़ा मुश्किल हुक्म है। दूसरों के लिए तो फैसला करना आसान है। इस आयत का देखो, अल्लाह इस आयत में क्या कहता है, वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, जब बात करो अदल और इंसाफ के साथ करो, अगरचे कोई फरीक तुम्हारा करामतदार ही क्यों ना हो। मजा तो ये है कि फैसला करने की बारी आई, सामने बाप है, फैसला करने की बारी आई, सामने भाई है, फैसला करने की बात आई, अहले अवाल है, फैसला करने की बात आई, कौम बिरादरी रिश्तेदार है, तो फरमाया अल्लाह ताला कहता है वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे करामतदार ही क्यों ना हो तो इंसाफ के साथ फैसला करना है। इंसाफ का दामन, वो मशहूर आयत सूरत नहल की, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली
والاحسان. یہ تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے, خطیب حضرات پڑھتے رہتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ اس کا دامن کسی وقت میں نہ چھوٹے, کسی حال میں بھی نہ چھوٹے, کسی موقع پہ بھی نہ چھوٹے. اور سورۃ الحجرات میں جہاں دو مومن گروہ کا آپس میں صلح کا تذکرہ آتا ہے, وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, ان دو گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا, ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ. اگر یہ پانچواں اصول ہمارے اندر, ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, اگر اس پانچویں اصول کو فالو کیا جائے تو ہمارا ملک ترقی پہ ترقی کرتا چلا جائے. لیکن آج ہوا کیا کہ یہ چیز پوری دنیا سے ناپید ہے, پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی. چھوٹی چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک عدل و انصاف کی بات ختم ہو چکی ہے. پولیس اور سیکورٹی موجود ہے اور اتنی وسیع پیمانے پہ موجود ہے, لیکن انصاف پھر بھی بڑے بڑے افسران, لیکن وہ اپنے جیبیں تو بھر رہے ہیں لیکن اپنی ڈیوٹی کو بجا نہیں لا رہے. 20 نہیں سینکڑوں جیلیں ہیں, لیکن مجرم گھٹنے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عدل ختم ہو چکا ہے. عدل قائم ہو جائے تو دنیا امن و امان کی زندگی گزار سکتی ہے. عمر کا زمانہ ہے, سفیر آیا, اس نے پوچھا آپ کا بادشاہ؟ انہیں کہا ہمارا بادشاہ تو نہیں ہوتا. انہیں کیا ہوتا ہے؟ امیر مومنین. کہتے کہاں ہے؟ کہتے مسجد میں. مسجد میں تو نہیں ہے. آگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک درخت کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے, سو رہے ہیں. آ کر دیکھا تو کہا تو نے انصاف کیا ہے اور اب سکون کی نیند سو. بالکل نہ نیچے کچھ بچھا ہوا ہے, نہ گو تکیا ہے, نہ کوئی نرم تکیا, کچھ بھی نہیں. عدل انصاف قائم کیا, آرام کی نیند سو رہے ہیں. اور جب ہمارے بادشاہ گزرتے تو ہٹو بچوں کی صدا آتی ہے. کیا ہے؟ عدل انصاف قائم نہیں کیا, اس لیے اپنی جان کی فکر ہے. یہ عدل انصاف بہت بڑی چیز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں. العدل فی الرضا والغضب, خوشی اور غصے کی حالت میں عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. القصد فی الغناء والفقر, آسودگی ہو یا تنگ دستی ہو, میانہ روی اختیار کرنا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, خوف خدا ہو چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو, چاہے تنہائی ہو چاہے مجمع ہو, چاہے دن ہو چاہے رات ہو, اللہ کا خوف دامن گیر ہو. اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں, شح مطاع, بخل کی اطاعت کرنا. کیا مطلب؟ مال موجود ہے, اپنی ذات پر بھی نہیں, اپنے اہل و عیال پر بھی نہیں, غریبوں مسکینوں محتاجوں پر بھی خرچ نہیں کر سکتا, کر رہا تو یہ کیا ہے؟ یہ شح مطاع. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار. بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور, لوگوں سے دور, جنت سے دور اور جہنم کے قریب. حوال متبعن, رب چاہیے کو چھوڑ کر من چاہیے کو اپنانا, یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ, اپنی رائے کو اصل سمجھنا,
اور اسی پہ ڈٹ جانا اور اسی میں اپنی رائے، اگر اس کی رائے کو اہمیت دی گئی ہے تو اس میں عہدے پیدا ہو۔ اس لیے مشورے کے آداب میں سے یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ مشورہ مشورہ سمجھ کے دیا جائے، حکم سمجھ کے نہ دیا جائے۔ جس کا مشورہ مانا جائے اس کو ڈرنا چاہیے، اللہ میرے مشورے میں خیر ڈالے، اور اگر اس کے مشورے کو نہ مانا جائے تو اس میں پھر یہ نہ سمجھے کہ میری انسلٹ ہو گئی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کے اندر شاید خیر نہیں ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور چھٹا اصول، اللہ ربنا و ربکم، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دے ہمارا رب تمہارا پروردگار ایک اللہ ہے، تمام تصرفات اسی قبضہ میں ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، یہودی بھی اپنے رب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی رب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین بھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اعلان کرو۔ اور سورۃ آل عمران فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور اس کلمے کے ساتھ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت ہے، وہ اللہ کی ربوبیت ہے، وہ اللہ کی یکتائی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ساتواں اصول، ہمارا اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ جو شخص نیکی کرے گا اسی کے کھاتے میں، جو شخص بدی کرے گا وہ بھی اسی کے کھاتے میں، نیکی کا اس کو فائدہ ہوگا، گناہ کا اس کو نقصان ہوگا۔ اور سورۃ المدثر میں کیا فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو کیا اس کے بدلے وہ گروی ہے، اس کے بدلے وہ کیا ہے، جو اعمال کیا وہ گروی ہے۔ کیا مطلب، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، جو عمل کیا ہے وہ عمل اس کو نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اس کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ عمل اچھا ہے تو نجات کا ذریعہ ہے، عمل خراب ہے، دین سے ہٹ کے ہے، اللہ اس کے رسول کے طریقوں اور حکم سے ہٹ کے ہے تو وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اب آٹھواں اصول، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان متنازع بات ہی کوئی نہیں۔ تم بھی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا یہ ہم بھی اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرتے ہیں، تم بھی اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرتے ہو، تو اور پھر جھگڑا کس بات کا؟ میں یہاں کہا کرتا ہوں لوگ الیکشنوں کے معاملہ میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں پہلے دوسری پارٹی میں، پھر اب واپسی پارٹی پہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو بولا ہوا آ گیا ہے، تو دنیا کے لحاظ سے، دنیا کی کرسی کے حوالے سے کمپرومائز ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ تو آیت الکرسی کے عنوان پہ اللہ صلح کر لو، آیت الکرسی کا دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، پوری کائنات میں، زمین آسمان میں، خلا میں، فضا میں، بر میں، باہر میں، خشکی میں، تری میں، معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کتنے اصول ہو گئے؟ 8۔ 9واں اصول، اللہ یجمع بیننا، قیامت والے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اس دن کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں ہوگی، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جو جہاں بھی ہوگا اللہ ان کو لے کے آئے گا۔ کنہیں کو جلا کے راکھ کر دیا، گنگا میں بہا دیا، اللہ اس کو بھی اجزاء اکٹھے کر کے ان کو بھی لے آئے گا۔ مچھلی کھا گئی، اللہ ان کے پیٹوں سے نکالے گا۔ دریا کے اندر ڈوب کے غرق ہو گیا، اللہ اس کو لے کے آئے گا۔ ہوا میں منتشر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ لمبا واقعہ ہے لیکن ایمان افروز ہے، بالکل مختصر سنوں گا۔ ایک آدمی اپنی اولاد پر بڑا شفیق تھا، اس کو موت کے آثار نظر آئے، بچوں کو بلایا اور کہا میری وصیت مانو گے؟ جائیداد پہلے تقسیم کر لی، انہوں نے کہا جی بابا مانیں گے۔ فرمایا کہ میری ایک نصیحت ہے، جب میں مر جاؤں مجھے جلا کے راکھ کر دینا، اور جب آندھیاں آئے نا، 3 مختلف آندھیوں میں جب ان کا سمت مختلف ہو ان میں مجھے کچھ کو اڑا دینا، کچھ کو بہا دینا۔ پہلے میں بیٹے انکار کر رہے تھے، باپ نے جب حکم دیا تو انہوں نے ویسے کیا، جلا کے راکھ کر دیا، کچھ کو ہوا میں، کچھ کو دریا میں، کچھ بہا دیے، کچھ اڑا دیا۔ جیسے ہی ان کے بچوں نے ایسے معاملہ کیا، اللہ نے کہا کون
फयकून, वो सारे का सारा सामने आ गया। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे तूने ये क्या किया है? का मौला कोई अमल नहीं किया, तेरे पास हाजिर होने का मेरे पास कोई वसीला ही नहीं था, कोई अमल ही नहीं था, मैं किस मुंह में आता, किस मुंह के साथ तेरी बारगाह में आता? मुझे डर था, खौफ था। अल्लाह ने फरमाया जा मैंने तुझे बख्श दिया। अल्लाह ताला सबको जमा करेगा। 10वां उसूल ये है इलैहिल मसीर, कि सब उसी की तरफ पलट कर जाना है। कोई शख्स कितनी ही लंबी जिंदगी पाले, अल मौत तो कासुन, उसको भी मौत का जाम पीना पड़ेगा। इलैहिल मसीर, जितनी लंबी जिंदगी पाले उसको उसके पास जाना है। फरमाबरदार है, ना फरमान है, मुवहिद है, मुशरिक है, मुसलमान है, मुनाफिक है, जिस किस्म का आदमी भी है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है। और कैसे हाजिर होना है? लैसा बैनहु व बैन अल्लाह तुरजमान, अल्लाह और उस बंदे के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा। अल्लाह खुद बरह रास्त उससे बात करेगा और उसको अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देना पड़ेगा। तो फरमाया हर एक को अल्लाह ताला के पास आना है। और ये 10वां उसूल है। ये 10 उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुख्तसर आयत के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान सीख कर, समझ कर, अमल करने की, आगे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।